دوسری چیز کیا ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کثرت سے استغفار. کثرت سے استغفار، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، اللہ کے سامنے بار بار استغفار کرنا، معافی مانگنا اپنے گناہوں سے متعلق. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوح میں، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور اولاد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے کھیتیاں تمہیں عطا کرے گا، اور ان کے لیے تمہیں نہریں عطا کرے گا. ایک عمل اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرو. تو اللہ کی طرف سے 6 چیزوں کا وعدہ ہے. پہلی چیز، تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری چیز، وہ تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا. اور یہ جو بارش جو ہے، بہت سے ابھی لوگ جو کراچی سے جوائن ان ہو رہے ہوں گے وہ تھوڑا سا ایک دم سے گھبرا گئے ہوں گے، دوبارہ بارش کی بات کی جا رہی ہے. یہ والی بارش نہیں کہ جو زحمت والی ہے. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت والی بارش عطا فرمائے گا. وہ بارش اس وقت ہوگی کہ جب ہماری ضرورت ہے، وہ بارش اتنی ہوگی جتنی ہماری ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ کہ جب استغفار کریں گے. تیسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا. یہاں پر اسپیسیفکلی کیا؟ مال کا ذکر ہے، یہاں پہ رزق کا ذکر نہیں آیا. چوتھی چیز، اولاد کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور اولاد عطا فرمائے گا. پانچویں چیز کیا ہے کہ اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا. اور چھٹی چیز، باغات کے لیے تمہیں پانی چاہیے، نہریں چاہیے، اللہ ان کا بھی بندوبست کر دے گا. تو ایک استغفار کرنے پہ اللہ کی طرف سے اتنے وعدے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کو کرنا. کثرت سے استغفار کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ بھی ہیں، اپنی زبان سے بھی استغفار کرنا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود کیوں کثرت سے استغفار کرتے تھے؟ ہم سب کو بتانے کے لیے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کو اپناؤ. استغفار کے لیے الفاظ بھی ہیں، استغفر اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی الفاظ ہیں. پھر سید الاستغفار بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ بار بار اپنے گناہوں کے بارے میں یاد کرنا اور اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرنا، الفاظ کے ذریعے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا. تو کہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے، ایک انسان کو شراب پینے کی عادت ہے اور جب شراب سامنے آئی تو استغفار کر رہا ہے اور شراب بھی چل رہی ہے. کسی شخص کو حرام دیکھنے کی عادت ہے اور وہ دیکھ بھی رہا اور ساتھ ساتھ استغفار بھی چل رہی ہے. تو یہ مذاق ہے، یہ کوئی استغفار نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے. تو کیا ہے کہ استغفار کا مطلب کیا کہ جو گناہ ہوا ہے دل میں اس کی ندامت بھی ہو، اور اس کے بارے میں اللہ سے بار بار جو ہے وہ توبہ کرنا اور بخشش طلب کرنا. تو یہ کثرت سے کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو اس کے کرنے پہ بھی اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا. وہ 6 چیزوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا.